السلام علیکم۔ یہ قوم ہے قوم عاد، عرب کی وہ عظیم طاقت جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے عاد کو ہلاک کیا گیا تھا جو زمین میں زور آور تھی۔ یہ وہ قوم تھی جسے جسمانی طاقت، لمبی عمریں، بلند و بالا عمارتیں اور بے مثال آسائشیں دی گئی، مگر جب انہوں نے تکبر کیا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، تو وہ سب کچھ جو انہیں عزت دیتا تھا انہی پر عذاب بن گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ قوم عاد ارم ذات العماد میں رہتی تھی۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان خشک ریگستانی خطے میں رہتے تھے۔ بلند ستونوں والے محل ان کی پہچان تھے۔ ریت کے اندر آج بھی ان کے آثار چھپے پڑے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ لوگ زمین پر سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ قد آور مضبوط جسم والے لوگ تھے۔ ان کی عمریں طویل تھی۔ وہ جبل تن، محنتی، جنگجو اور تعمیرات میں ماہر تھے، مگر طاقت نے انہیں عاجزی نہیں دی، غرور دیا۔ قوم عاد نے 3 بڑے گناہ کیے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ پہلا، شرک اور بت پرستی۔ وہ صنم پرست تھے، اللہ کو بھول چکے تھے۔ دوسرا، تکبر اور نافرمانی۔ انہوں نے اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا۔ تیسرا، زمین پر ظلم اور سرکشی۔ وہ زمین میں فساد کرتے تھے۔ وہ کمزوروں کو دبانے، ظلم کرنے اور طاقت کے نشے میں مست تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ مگر قوم نے جواب دیا، ہود، تم ہمیں اپنے معبودوں سے پھیرنا چاہتے ہو، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، بدترین طنز کیے اور کہا کہ ہم تو پہلے سے زیادہ خوشحال ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ قوم عاد کھیتی اور باغات والی قوم تھی۔ جب انہوں نے انکار میں شدت دکھائی، اللہ نے پہلا عذاب دیا، خشک سالی۔ سالہ سال بارش نہ ہوئی، درخت سوکھ گئے، پانی خشک ہو گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان نہ لایا۔ ایک دن انہوں نے ایک بڑا سیاہ بادل آسمان پر دیکھا۔ انہوں نے خوشی سے کہا، یہ تو وہ بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا۔ مگر اللہ نے فرمایا، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگ رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے، یہ بادل نہیں، تباہی کا پیغام تھا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان پر نہایت شدید ظلم کرنے والی ہوا مسلط کی۔ یہ عذاب 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتا رہا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ طاقتور لوگ زمین پر پتے کی طرح اڑ رہے تھے۔
عمارتیں گرتی جا رہی تھی، لاشیں ریت میں دفن ہوتی جا رہی تھی، کوئی انسان، جانور، مکان کچھ بھی باقی نہ رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے گر جاتے تھے جیسے کھوکھلے درخت کے تنے ہوں۔ زمین خاموش ہو گئی، سب ختم ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو بچا لیا۔ وہ اللہ کی پناہ میں ایک محفوظ جگہ پر منتقل کر دیے گئے۔ قرآن میں قوم عاد کا ذکر بار بار آتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان سیکھے۔ طاقت انسان کو نہیں بچاتی، مال انسان کو نہیں بچاتا، عمارتیں، لشکر، ٹیکنالوجی کچھ نہیں بچاتی۔ نجات صرف تقویٰ اور ایمان میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو دیکھ لو کہ ان کے گھر ایسے پڑے ہیں جیسے کبھی آباد ہی نہ تھے۔ قوم عاد انسانیت کے لیے ایک دائمی سبق ہے۔ غرور انجام کو بدل نہیں سکتا۔